صل على محمد وآل وعجل فرجهم أجمعين. يا رسول الله يا علي يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلی العظیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. بانی مجلس کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. پروردگار عالم نے انسان کے لیے 2 طرح کے مصائب یا آزمائشیں رکھی ہیں. پہلی مصیبت پہلا ٹیسٹ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان پر آتا ہے، اور جو دوسری ٹائپ ہے وہ ایسے امتحان یا آزمائش کی ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں آتی بلکہ بندوں کے اوپر بندوں ہی کی طرف سے یا بندے اپنے کسی عمل کی وجہ سے کرتے ہیں. جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کے اندر خداوند کریم نے انسان کے لیے 2 راستے رکھے ہیں. خدا کی طرف سے جو آزمائش یا امتحان ہے، اگر انسان صبر کرے اور شکر کرے تو خدا اسے اس آزمائش سے کامیاب قرار دیتا ہے. البتہ جو انسان کی اپنی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے بدلے میں انسان کے پاس نہ صبر ہے نہ شکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اس کے اپنے عمل یا کسی اور کی بدعملی کی وجہ سے ہے. تو اس میں نہ صبر ہے نہ شکر ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں دعا ہے اور صدقہ ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ ہماری اپنی طرف سے ہے، ہم نے ایک دوسرے کو متاثر یا افیکٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے خداوند کریم انسان سے ہر طرح کی آزمائش لیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. جب امام سے پوچھا گیا مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور اس آزمائش کا نتیجہ ہمیں خدا کے قریب کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز، ہر وہ ٹیسٹ
جو تمہیں یاد خدا میں مبتلا کر دے سمجھ جاؤ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ تمہیں اس میں سے سرخرو نکالے گا۔ لیکن جو چیز تمہیں اللہ سے غافل کر دے اور مخلوق کا مخلوق سے مقابلہ شروع ہو جائے، جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس میں جو چیز ہمارے لیے ہم کہیں کہ جو بندوں کے ساتھ ہے، تو یہ میری اور آپ کی تو چلتی ہوگی، ہے نا۔ ہم جیسے لوگ، عام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی رکھتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، تہمت، سب چلتا ہے۔ لیکن ائمہ طاہرین میں اس کی کیا مثال ملتی ہے؟ وہاں سے ہم صحیح ایویلیویٹ کر سکیں گے نا کہ کون سی مصیبت ہماری ہے اور کون سی اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیے، رسول خدا کو پروردگار عالم نے سورہ قلم کی آخری آیت، جو میں نے ابھی سورہ آیہ وَإِن یکاد کے نام سے جو مشہور ہے، جب قبیلہ بنی اسد جو مدینے میں رہتا تھا، عراق والا نہیں، اس زمانے میں بھی جو کوفہ اور نجف تھا یہ عراق تصور ہوتا تھا نا، مدینے میں جو قبیلہ بنی اسد تھا اس کے لوگ مشہور و معروف تھے کہ وہ بددل اور حسد کرنے والے ہیں۔ یعنی بددل اور حسد کیا ہے؟ کسی کے بارے میں وہ پازیٹیو نہیں سوچتے۔ حسد یعنی ان کے پاس جو ہے اسے چھوڑ کر جو دوسرے کے پاس ہے اسے ہمیشہ زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ حسد یہی ہوتا ہے نا، جو حاسد ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو اس کے پاس ہوتا ہے اسے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ دوسرے کے پاس جو چیز ہوتی ہے۔ تو قبیلہ بنی اسد کا ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب بھی وہ کسی چیز پر نظر کرتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ غور سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں اچھا برا بولتا ہے کہ وہ نظر اس کی جا کے اس کو اتنی بری طرح لگتی کہ وہ چیز آلموسٹ ختم ہو جاتی، جسے ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نظر بد، بری نظر۔ قبیلہ بنی اسد کا یہ شخص اس طرح مشہور ہوا کہ وہ اپنے قبیلے میں اپنے علاقے سے دور ایک جگہ ٹینٹ لگا کر، خیمہ لگا کر بیٹھ جاتا، اور وہاں سے جب شیفرڈز گزرتے، چرواہے گزرتے، تو وہ ان کے جتنے بھی مویشی مال وغیرہ ہوتے، بھیڑ بکریاں ہوتی، انہیں دیکھتا اور ان میں سے کچھ کے بارے میں کہتا اس نے جو گھاس کھائی ہے یا جو کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ پورے ریوڑ میں سے، اتنے سارے جانوروں میں سے وہی جانور جس کے بارے میں یہ بولتا وہی وہیں پر ڈھیر ہو جاتا، تو وہ وہیں اسے کھا لیتے۔ ان میں تو ذبح کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، جو مر جاتا اسے مردار ہو جاتا، اس کا وہ کھانا بنا لیتے۔ لہٰذا جو مکے والے ہیں نا، انہوں نے قبیلہ بنی اسد کے اس شخص کو اپروچ کیا اور اس سے کہا ہمیں تم سے مدینے میں ایک کام ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا تم مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ جانا، اور جب نعوذ باللہ محمد باہر آئے نا تو ان کو بھی ویسے ہی دیکھنا جیسے تم جانوروں کو نعوذ باللہ دیکھتے ہو، اور جس طرح سے تمہارے دیکھنے، بولنے، کرنے سے، تمہاری نظر کی بدی سے ایک جانور مر جاتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ رسول خدا کے ساتھ بھی تم کرنا۔ اور پھر قبیلہ بنی اسد کا وہ شخص آیا مدینے میں اور مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا، اور جب رسول اللہ مسجد سے باہر آنا چاہتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہت جلد، ترجمہ، اور بہت جلد جو کفر انکار کرنے والے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو گرا دیں گے اپنی نظر سے۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ آپ کے قرآن کو سنیں گے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نعوذ باللہ، وہ یہ کہیں گے کہ رسول خدا، کیونکہ وہ گر گئے تو وہ نادان ہے، یا نعوذ باللہ وہ مجنون ہیں۔ خدا نے یہ آیت نازل کی اور کہا آپ اسی آیت کو جو ہم نے آپ کو خبر دی ہے، آپ کو وارن کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیشگی اطلاع دے رہے ہیں، آپ اسی آیت کو پڑھیں، جو آپ کے بارے میں یہ سوچ کر بیٹھا ہے وہی نابینا ہو جائے گا۔ تو قرآن نے پہلی بات کیا بتائی؟ جو نظر بد ہے وہ برحق ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھتی، ہے نا، اور جو نظر بد ہے وہ کسی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے،
اور اس سے بچنے کا راستہ نظر بد اللہ نے انسان کو ایک لبرٹی دی ہے نا، وہ اپنی نحوست کو یا اپنی بدی کو یا اپنی نگیٹیوٹی کو کنوے کر سکتا ہے نا، اور اس سے دوسری چیز کو افیکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ اس سے بچائے گا کون؟ اللہ ہی کا ذکر. اور کیسے بچائے گا؟ وہیں پر امیڈیٹلی جو دیکھنے والا ہے وہ خود نابینا ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو مصیبتیں انسان ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں نا، ان میں سے ایک نظر بد ہے. جو انسان خود پیدا کرتا ہے مصیبتیں، وہ نظر بد کی، اور کچھ، البتہ میں یہ بات یہاں پر بھی بیان کرتی چلوں کہ کچھ ہماری مشکلات ایسی ہیں جو ہم نے خود پیدا کی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کی ہیں. مثال کے طور پر آج کل بار بار کہا جاتا ہے کہ جی جو طلاق کا ریشو ہے، جو ڈیورس کا ریشو ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اتنا زیادہ ہے، اور بالخصوص کہ ہم خواتین کو سمجھا کے تھک گئے. آج کل لڑکیاں شادی نہیں کرتی، ہے نا، اور یہ کیا کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا پسند کرتی ہیں، اور ان لوگوں کو کسی بھی مرد کی اطاعت میں نہیں آنا، اور وہ شادی کرنے کو ناپسند کرتی ہیں. اب سمجھتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے؟ اور اس مصیبت کی وجہ کون ہے؟ لڑکیاں، خواتین، بچیاں. پیرنٹس نہیں، نہ پیرنٹس ہیں، نہ خواتین ہیں، نہ بچیاں. تو میری بات چھوٹی سی کہ کچھ مصیبتیں ہم اپنی طرف سے لے کر اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. آپ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں آج کی خاتون کو انڈیپینڈنٹ ہونے کا شوق ہے، ایسا بھی نہیں وہ پڑھ لکھ گئی ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ شادی کرے گی تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اتنی رسپانسبلٹیز جکڑ لیں گی کہ وہ خود کو ٹائم نہیں دے سکے گی، وہ بہت سیلفش ہو گئی ہے، بہت کیریئر اورینٹڈ ہو گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ خود خاتون ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کے وہ مرد ہیں جو ایک پرووائڈر ہونے کا فرض ہی ادا نہیں کرتے. کیونکہ انہوں نے اتنی بری اگزامپل سیٹ کر دی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم مردوں کی دنیا میں رہتے ہیں، انہیں تو کوئی نصیحت نہیں کرتا نا، انہیں تو کوئی واجب نہیں سکھاتا. سارا درس اخلاق کس کے لیے؟ خاتون کے لیے. واہ سبحان اللہ، آج آپ نے پہلی دفعہ شاندار جواب دی. ہاں، سارا درس اخلاق کس کے لیے؟ اس کو واجب نہیں سکھائیں گے، اس کو کیا سکھائیں گے؟ تم اخلاق میں رہو. تو معاشرے نے بار بار اتنی بری اگزامپل سیٹ کی کہ آج کی ایک بچی نہ وہ سیلفش ہے، نہ وہ سیلف انڈیپینڈنس کے پیچھے اتنی گریڈی ہے، نہ ہی وہ رسپانسبلٹیز سے بھاگتی ہے، نہ وہ دین کے خلاف ہے. اس نے اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کا انسانیت سے نہیں، ماں باپ سے نہیں، بہن بھائیوں سے نہیں، ایک مرد کے شیلٹر میں جانے سے اعتبار اٹھ چکا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے ہیں، وہ مائیں، میں فادرز کو تو نہیں کہہ سکتی ہیں، میرا بس جہاں چلتا ہے وہاں میں ضرور ماؤں کو کہوں گی، اپنے بیٹوں کو بتائیں جب تم کسی کی ذمہ داری لیتے ہو، کسی کو اپنے نکاح میں لاتے ہو، تو اس کی ساری رسپانسبلٹیز ادا کرنا تمہاری مردانگی ہے. ہاں، تم تب بہترین مرد ثابت. رسول خدا نے کیا فرمایا برا مرد وہ ہے جس سے عورت ڈرے، اچھا مرد وہ ہے جس سے عورت خوش ہو. فرمایا میں دوسری چیز کو اپنے لیے چوز کروں گا کہ میری وجہ سے میرے گھر کی خواتین خوش ہوتی ہیں. اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ارسپانسبل مردوں میں ہے، اور ہم کس کو قرار دے رہے ہیں؟ ہم کس کو قرار؟ بچیوں کو. تو یہ مسئلہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے. لہٰذا ہمیں اس سلوشن کی طرف جانے کے لیے جو پرابلم ہے، جو ٹربل میکر ہے، اسے ہی سمجھانا ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز، ہمارے زمانے کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، کیا پاکستان ہو، انڈیا ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو، جو بیلنس ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے.
جو مرد ہے وہ پرووائڈر تھا، اب اسے اپنے گھر کی عورت کا ساتھ چاہیے ہے. اب خاتون گھر پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گھر کا جو پرووائڈر ہے، کفیل ہے، پالنے والا ہے، اس کو بھی ہیلپ چاہیے. تو اب عورت کا رول جب شفٹ ہو گیا ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جو مرد ہے اس کا بھی رول شفٹ ہو جائے گا، اس کو بھی کچھ کرنا ہوگا. تو اگر آپ کے بیٹے شادی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اسے یہ بات سمجھائیں کہ اگر وہ بھی کما کے لا رہی ہے تو اس کا مال اس کا مال، تمہارا مال اس کا مال، اور اس کا گھر اس کا گھر اور اس کا گھر تمہارا گھر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مادری مدرہڈ یقیناً خالصیت ہے، لیکن وہ اپنے مدرہڈ کو تب دکھائے گی جب تم اپنا مینہڈ، مردانگی دکھاؤ گے. ایک خاتون اچھی نسل نہیں پال سکتی اگر اسے اس کی چھاؤں، اس کا سایہ، اس کا مرد پروٹیکٹڈ فیل نہیں کراتا. جھاگ پر کھڑی ہوئی عورت کبھی بھی ایک تنومند دیوار نہیں بنا سکتی. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی، ایک چھوٹی سی اگزامپل دی. آپ لوگوں کی اگر کہیں پہنچ ہے ہمارے آج کے زمانے کے علماء تک تو آپ 10 بستہ ان سے کہیں تھوڑا سمجھایا کریں انہیں. ہماری ملیانی تو نہیں سمجھا سکتی، خواتین کی تو دنیا ہی نہیں ہے، آپ کی دنیا ہے. اگر آپ سمجھائیں گے تو بہت بڑا حصہ جو ہے، میں طلاق پہ چاہے کتنی مجلسیں کیوں نہ پڑھ لوں، میں آپ کے سامنے پڑھوں گی نا، لیکن جہاں مسئلہ آ رہا ہے وہاں میں نہیں پڑھ سکتی. تو ظاہر سی بات ہے، بات یا ایفرٹ انکمپلیٹ رہ جائے گی. فرمایا میرے مولا نے ایک مصیبت وہ ہے جو انسان اپنے اوپر لے کر آتا ہے، اور ایک مصیبت وہ ہے جو اللہ لے کر آتا ہے. اور انسان جو لے کر آتا ہے ان میں سے ایک مصیبت یعنی نظر بد ایسی ہے کہ جس سے اللہ نے اپنے نبی کو بھی محفوظ کیا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اتنی برحق ہے. دوسری روایت جناب یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67، جس میں داستان مشہور ہے کہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ حضرت یوسف سے اناج مانگنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ، بنیامین کو. اور جب وہ واپس آئے کہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ عزیز مصر نے ہمارے لیے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر جائیں گے تو وہ ہمیں اناج دے گا. حضرت یعقوب کے لیے گرچہ یہ مشکل تھا، لیکن آپ نے کیونکہ آپ کو اناج چاہیے تھا اس لیے کہا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ جو عزیز مصر کا شہر ہے اس کے 4 دروازے ہیں اور تم میرے 12 بیٹے ہو. ایک روایت 12، ایک روایت 14، 16 مختلف، بہرحال 10+ بیٹے ہیں. اور ان سے آپ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ تم سب ایک دروازے سے اس شہر کے اندر انٹر نہ ہونا. مختلف آیت قرآنی ہے، مختلف دروازوں میں چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 کے گروپس بنا کر تم داخل ہو جانا. ایک دروازے سے داخل ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ شر یا برائی تمہیں گھیر لے. علماء تفسیر کہتے ہیں کہ اس شر یا برائی سے مراد ہے نظر بد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے بہت خوبصورت، پیارے اور اٹریکٹیو لگتے تھے کیسے بیٹے، ہے نا؟ والدین کو ہمیشہ اپنے بچے اچھے لگتے ہیں. اسی لیے آپ نے کہا کہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دعا دی اور فرمایا علیہ، یعنی اللہ پر، علیہ توکلت، میں نے اللہ پر توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. یعنی نظر بد سے بچائے گا کون؟ اللہ کی ذات. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس چیز کو برحق رکھا ہے. آپ کہیں گے کہ کسی کی نظر اگر ہمیں افیکٹ کر سکتی ہے تو اللہ کیوں اسے چھوڑ کر رکھتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات ہمیشہ ہر خیر و شر کے لیے سمجھ لیں. آپ جانتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے نا، طلسم کہیں، میجک کہیں، جو بھی میجک حق ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. شیطان ہے یا نہیں، جن ہے یا نہیں، ظالم ہے یا نہیں. تو ان سب کو کس نے چھوٹ دے رکھی ہے؟ اللہ نے نا. اگر اللہ ان کو یہ لبرٹی نہ دے تو میں اور آپ جنت نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟
پھر تو جہنم ہی اللہ ایلیمنیٹ کر دے نا، ختم کر دے کہ جہنم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شر نہیں ہے، کیونکہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ بدی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کہیں پہ کنٹرول نہیں کرنا. جو شر ہے اسے اللہ نے بہت زیادہ کنٹرول رکھا ہے، اور جو خیر ہے اس کو اللہ نے فراوان رکھا ہے. تو پھر عدالت تو نہ ہوئی، پھر تو جہنم کا کانسیپٹ یہیں سے باطل ہو جاتا ہے. اور سائمنٹینیسلی دوسری چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ اتنے سارے گناہ کے آپشن ہونے کے باوجود، اتنی ساری آزمائشیں، آفات یا خطرے ہونے کے باوجود، جہاں جہاں آپ کے لیے بہت سارے آپشنز موجود تھے، پھر بھی ایک بندہ مومن نے ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، تو وہ جنت ڈیزرو کرتا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے نظر بد کو بھی، یعنی ایک نیگیٹو انرجی کو اللہ نے چھوڑ کر رکھا ہے ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ نظر بد کر کیا سکتی ہے. ہاں سبحان اللہ، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر پہلے دے دوں، جو میں آپ کو اب 3-4 احادیث سناؤں گی، اس کو آپ نے دل پہ نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ آخری بات ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نظر بد اس قدر سنگین ہے کہ اگر تم قبرستان جاؤ اور قبریں کھودو تو تمہیں مردے بتائیں گے کہ ہم میں سے اکثر نظر بد کی وجہ سے مارے گئے. پھر اس کے بعد نبی خدا فرماتے ہیں کہ بری نظر کی تاثیر اس قدر شدید ہے کہ جو پہاڑ کو ہموار، پہاڑ کو فلیٹ کر سکتی ہے، فرمایا انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اور اونٹ کو مار سکتی ہے. پھر اس کے بعد جناب اسماء بنت الامیس جعفر طیار کی جو زوجہ ہیں، انہوں نے امام نبی سے سوال کیا اور کہا کہ میرے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں. آپ نے انہیں دیکھا اور فرمایا نظر بد ہے، انہیں لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ انہیں افیکٹ کرتی ہے. فرمایا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ لو کہ یہ نظر بد اللہ نے اس کو برحق رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ اکبر، امیر المؤمنین نے امام حسن اور امام حسین کو تعویذ پہنا رکھے تھے کہ نظر بد ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے. جب آپ سے پوچھا گیا اور کہا یہ جنت کے سردار ہیں، آپ نے ان کے لیے ذکر کو، اسماء حسنہ کو، معوذتین کو، آیت الکرسی کو پڑھ کے ان کے گلے میں باندھا ہوا ہے، جبکہ یہ جنت کے سردار ہیں. تو امیر المؤمنین نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے بھی انہی اذکار کو بطور پروٹیکشن ہماری زبان میں تعویذ کے طور پر رکھا تھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. کیوں؟ فرمایا کیونکہ نظر برحق ہے اور اس سے بچنا بھی برحق ہے، یعنی لگ بھی سکتی ہے اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے. یہ صرف آپ کی نالج کے لیے ہے، اس سے دل نہیں لگانا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں سے نظر لگ سکتی ہے نا. یہ بات تو ہم سب کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہے کون لگانے والا. ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے. دیکھیں اہل البیت نے ہمیں ہر چیز کا علم دیا ہے، اس لیے کہ ہم کہیں ڈس اپوائنٹ ہو کر، نا امید ہو کر، ہیلپ لیس ہو کر بیٹھ نہ جائیں یہ سوچ کر کہ اب کیا ہوگا. فرمایا اس کی نظر لگتی ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے. آپ کے آس پاس کوئی ہے حسد کرنے والا؟ اس سے بچ کر رہیں. دوسری چیز فرمایا اس کی نظر لگتی ہے جس کے اپنے پاس کسی چیز کی جینوئنلی کمی ہوتی ہے. جس کے پاس فقط کہتے ہیں کہ کمی کو، جو خود مفقود ہے نا، جس کے اپنے پاس کوئی نعمت فراوان نہیں ہے اور وہ کسی اور کے پاس اس نعمت کو فراوانی کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ نیگیٹو انرجی اپنی ٹرانسفر کرتا ہے اور وہ دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے. تیسری نشانی ائمہ معصومین کے قول میں فرمایا اس کی نظر لگتی ہے جو زبان سے بہت تعریف کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے. دل سے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے لیکن زبان سے وہ بہت تعریفیں کرتا ہے. ایسے لوگ تو ہمارے یہاں فلڈ ہے، ایسے لوگوں کا سیلاب ہے نا. فرمایا اچھا اب اس کی پہچان کس طرح سے؟ فرمایا جو شخص برے وقت میں تمہارے کام نہ آئے اور اچھے وقت میں تمہاری تعریف کر رہا ہو اس سے پرہیز کرو.
میری بات پہنچ رہی ہے؟ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہے جو نظر بد لگا سکتا ہے. برا وقت آئے گا تو وہ بزی ہو جائیں گے، ہے نا، اور جب آپ کا اچھا وقت ہوگا تو سب سے آگے بیٹھے واہ واہ کر رہے ہوں گے، ان کی نظر لگتی ہے. پھر اس کے بعد چوتھی نشانی بتائی، فرمایا جو شخص ہر وقت کمپلین کر رہا ہوتا ہے نا، اپنی ناشکرہ کفران نعمت کرنے والا، اس کی نظر بد ہے. ہاں، اس کی نظر کے اندر برائی ہے. فرمایا اس سے اپنے آپ کو. اب یہ 4 لوگ ہیں. پہلا حسد کرنے والا، دوسرا جس کے پاس خود کمی ہے، تیسرا زیادہ تعریف، دل میں بغض، اور چوتھا فرمایا ناشکرہ کفران نعمت کرنے والا. ان کی نظر بد ہوتی ہے. البتہ کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے، تو زیادہ آئینہ نہ دیکھیں، ہے نا، ایک حد تک، ضرورت کی حد تک دیکھیں، اس کے بعد اپنے آپ کو اپنے آپ سے محفوظ رکھیں. لہٰذا یہ ایک برحق نالج ہے جو ہم تک پہنچائی گئی ہے، انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس ہونی ضروری ہے. کیوں؟ نظر بد کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ایک نیگیٹو انسان جو آس پاس بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، یا کبھی انٹینشنلی یا کبھی ان انٹینشنلی، تو ایسی صورت میں خود کو ہم کیسے بچائیں؟ دیکھیں، نظر بد کی جو سب سے پہلی چیز ہے جو مومن کو ملتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ پر توکل کرے. اللہ پر جس کا توکل ہوتا ہے اس کو اللہ کے نام محفوظ رکھتے ہیں. یعنی کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہے، یا آپ کسی کو کوئی حرز دیتے ہیں، یا کوئی ذکر دیتے ہیں، کوئی لاکٹ دیتے ہیں جس میں آیت الکرسی یا 4 قل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا زیارت عاشورہ، یا حرز امام جواد، تو دوسرا یہ سوچ کر پہنتے چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. یہ توکل نہیں ہے. اسے آپ اللہ پر ڈپینڈنسی نہیں کہہ سکتے، کمپلیٹ سرنڈر نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. یہ کیا ہے؟ چلیں اس کو بھی ایک دفعہ آزما لیا جاتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ جو چیز بچا سکتی ہے نا انسان کو، سبحان اللہ، وہ اللہ کا ذکر، معوذتین، آیت الکرسی. فرمایا سورہ قلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ آیت. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جو انسان کو نظر بد سے بچا کر رکھ سکتی ہے، فرمایا وہ اپنی نعمت کو آشکار نہ کرنا. یہ قرآن کا ایک میسج ہے. جو اپنی نعمات کو، جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو شو آف کرتا ہے. میں اس کا استعمال نہیں کہہ رہی، اس سے فائدہ اٹھانا نہیں کہہ رہی، شو آف، دکھاتا ہے، جو اس کو آپ سمجھیں کہ ایگزبٹ کرتا ہے. فرمایا جو یہ کرتا ہے اس کو ضرور نظر بد لگے گی، کبھی بھی اس کو وہ چیز بچا ہی نہیں سکتی، وہ نعمت کبھی اس کے فائدے میں نہیں ہو سکتی. جیسے روایت میں ملتا ہے، یا قرآن ہی میں، قارون کا خزانہ. قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنا سونا چاندی تھا کہ وہ ہر سال اسے ایگزبٹ کرتا، لوگوں کے سامنے باقاعدہ ایک مارچ ہوتا جس میں صرف اس کے خزانے کی جو چابی تھی کہ اس کو اٹھانے کے لیے 300 لوگ چاہیے ہوتے تھے، اور وہ اس کو دکھاتا. آخر میں کیا ہوا؟ قارون نے اتنی دولت کمائی، کیا ہوا آخر میں؟ اسی دولت سمیت قبر میں چلا گیا. وہ سب زمین نے نگل لی، اس کے 1% کام نہیں آئی. بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں قارون کی، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی اس چیز کو سب کے سامنے رکھا. اسی لیے امیر کائنات فرماتے ہیں، اب جب تک تم اپنے راز کو اپنی حد تک رکھتے ہو تم محفوظ ہو. جیسے ہی تم نے اپنی بات آؤٹ کر دی، ایک عام بات بھی تم نے دکھا دی، تمہیں کسی کی بھی نظر کھا سکتی ہے. تمہاری پروٹیکشن چلی گئی. یعنی دوسری جگہ میرے مولا کیا فرماتے ہیں، جب تک زمین تمہارے اختیار میں نہ آ جائے، زمین لے رہے ہو، پراپرٹی یا کوئی ایسٹ بائی کر رہے ہو، فرمایا کہ جب تک وہ تمہاری ملکیت میں نہ آ جائے تب تک کسی کو نہ بتاؤ. فرمایا جب تک گھر خرید کے اس میں رہنا نہ شروع کر دو تب تک کسی کو نہ بتاؤ. ہاؤس وارمنگ تبھی کرو جب گھر میں سیٹل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا جب تم سفر پہ جا رہے ہو، آغاز سفر کرنے والے نہ ہو، تب تک کسی کو نہ بتاؤ. اہل البیت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنے میٹرز کو کب ڈسکلوز کرنا ہے، شو آف یا لوگوں کے سامنے
ایک چیز کو خواہ مخواہ پروپیگیٹ کرنا درکنار، صرف کسی کو انفارم کرنا بھی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں 7 کام، حدیث ہے امیر المؤمنین، 7 کام ایسے ہیں جو 7 لوگوں سے چھپا کر رکھو، نہ بتاؤ انہیں، کبھی ان کے سامنے اظہار نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جب کسی بیمار کے سامنے جاؤ تو نہ کہو میں ٹھیک ہوں، اپنی صحت چھپاؤ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو کرتے رہو، بیمار کی تصویر نہیں کرنی، بیمار کے سامنے اپنی سلامتی کی بات نہ کرو۔ دوسری فرمایا جب کسی کمزور کو دیکھو تو اپنی قدرت کا اظہار نہ کرو۔ جب کمزور کو دیکھو، اگر آپ نے اپنی پاور، اپنی قدرت نہیں دکھانی تو کیا بتانا ہے؟ فرمایا وہاں پر اپنی سپورٹ، اپنی مدد کا اظہار کرو۔ پھر فرمایا کہ جب کسی دکھی کو دیکھو تو اس دکھی کے سامنے کبھی بھی اپنی خوشی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اسے تسلی دو۔ فرمایا کسی فقیر یا غریب کے سامنے اپنی مال کی چیزیں نہ نکالو، اس کے سامنے نہ رکھو، بلکہ فقیر کو صدقہ و خیرات دو۔ فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ وہ تنگی میں ہے، زندان میں ہے، جکڑا ہوا ہے، مجبور ہے، تو اس کے سامنے اپنی آزادی اور اپنی لبرٹی اور اپنی زندگی کی خوشیوں کا اظہار مت کرو۔ فرمایا جو بے اولاد ہے اس کے سامنے اپنی اولاد کا بوسہ نہ لو، اس کے سامنے اپنی اولاد کو بہت پیار نہ کرو۔ پھر 7ویں چیز فرمایا جب کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے سامنے اپنے والدین کی بات نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمہیں محفوظ رکھیں گی نا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہیں۔ ہمیں اہل البیت نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انسان کی حفاظت انسان کے عمل سے ہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان نظر بد لگائے، لیکن آپ جب خود اپنے اعمال کے رکھوالے بن جاتے ہیں، اس کو خود سیف گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسری چیز، ایک تو ہے کہ اپنے اعمال کو اپنی حد تک رکھو، ہر جگہ ہر بات کی اناؤنسمنٹ نہ رکھو۔ فرمایا تیسری چیز ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ رد بلا ہے نا، جیسے کہتے ہیں ایک خاتون تھی، اس خاتون کے پاس زیادہ کھانے کو کچھ تھا نہیں، جو گھر میں اس کا کھانا بچ جاتا، جو چھوٹے موٹے لقمے نوالے، وہ جا کر ساتھ ہی اس کے ایک جنگل تھا وہاں جا کر پھینک دیتی۔ ایک دن جب وہ کھانا اپنا کچھ چیزیں جنگل میں ڈالنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا وہاں پر ایک وحشی جانور کھڑا ہے، تو اس نے سوچا یہ میں نے اگر یہاں پھینک دیا تو ہو سکتا ہے وہ یہ نوالا کھانے آئے، وہ نوالا کھائے، اس کا پیٹ نہ بھرے، مجھے کھا جائے۔ تو اس نے پھر یہ سوچا کہ اگر اس کے حصے میں یہ ایک نوالے کا رزق ہے میرے ہاتھ سے، میں نے صدقے کی نیت کی اور اسے یہاں ڈال دیا۔ لہٰذا اس نے وہ نوالا وہاں چھوڑا اور اپنے گھر آئی۔ جب وہ اپنے گھر آئی تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا وہی وحشی جانور جس کو اس نے وہاں دیکھا تھا وہ بالکل اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کا بچہ جو انفینٹ ہے، دودھ پیتا ہے، جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی جانب آگے آ رہا ہے۔ وہ وہیں پر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے اب میں کیا کروں؟ ایک دم سے وہ جانور آواز لگاتا اور کہتا ہے تو نے وہ نوالا نہ کھلایا ہوتا تو اس کو نوالا بنا لیتا۔ صدقہ رد بلا ہے۔ جب انسان جو اس کے بس میں ہے وہ دیتا ہے نا، تو جو اللہ کے بس میں ہے اللہ وہ دیتا ہے۔ جو انسان اپنے اختیار میں، اسی لیے روایت ہے سبحان اللہ کہ جو ہمارے میت مرحومین ہیں وہ ہر شب جمعہ آ کر اپنے وارثین سے، جو لوگ زندہ ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں صدقہ کرو، خواہ وہ تمہارے گھر سے جانے والا کوڑا ربش ہی کیوں نہ ہو، اگر کچھ نہیں کر سکتے یہ صدقہ کرو، اور جب حشرات انسیکٹس اس کو کھائیں گے تو شاید اس کی جزا ہمیں مل جائے۔ تو صدقہ رد بلا صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے مرحومین کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ رد بلا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ جناب فاطمہ اور امیر المؤمنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، یہ مدینے کی
3 سب سے زیادہ امیر ترین ہستیاں تھیں، لیکن جتنا مال تھا سارعوا الی الخیرات، خیرات کر دیتی تھیں۔ سب سے زیادہ مال غنیمت مسلمانوں میں کس کو ملتا تھا جنگ کے بعد؟ سب سے زیادہ مال، آپ کو تو سب سے پہلے یاد ہونا چاہیے، مسلمانوں میں جنگ کے بعد سب سے زیادہ مال غنیمت کس کو ملتا تھا؟ جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہترین پرفارم کرتا، امیر کائنات۔ اور روایت میں ہے کہ امیر کائنات سب سے زیادہ مال غنیمت ہونے کے باوجود جب گھر آتے تو ہاتھ خالی ہوتے، سب انفاق، خیرات، صدقہ اس قدر پسندیدہ ہے۔ اور یہ وہ صدقہ ہے جو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے، جو مخفیانہ ہے وہ اللہ جانے اور امیر کائنات جانے۔ اسی لیے فرمایا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے صدقہ۔ پھر چوتھی چیز ہے اذکار، جو ذکر ہم کرتے ہیں، ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا اس ذکر کے اندر، اس ایک لائن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو نظر بد لگانے والا ہے وہ خود بھی نابینا، اس کی اپنی جو بصارت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، وہ جا سکتی ہے۔ اور پھر پانچویں اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز، صرف نظر بد کے لیے نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے لیے، حرز امام جواد۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا حرز کی، تعویذ کی، رقیہ کی، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے نا۔ تو تعویذ سراسر پازیٹیو چیز ہے، آپ استعمال کرنے والے نے اس کو اگر اپنے مقصد کے لیے، ورنہ تعویذات میں جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کسی کو قابو کرنے کے لیے، کسی کی زبان بندی کے لیے، اس کا اہل البیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، یہ سراسر شر ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، اے پروردگار، تو نے آدم کو علم دیا، مسجود ملائکہ بنایا، اپنا نبی بنایا، خلیفہ بنایا، اب تو زمین پر بھیج رہا ہے تو اس کو تو نے اپنی کتاب بھی دے دی، اسے تو نے عصمت بھی دے دی، یعنی ہر خطا سے اسے پاک کر لیا، اور مجھ نافرمان کو کیا دیا؟ صرف اتنا اذن کہ میں نے جو پیچھے عبادت کی اس کی جزا کے طور پہ تو مجھے زندہ رکھے گا، یہ تیری عدالت کے خلاف۔ اللہ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا قیامت تک کی زندگی۔ اللہ نے دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا بنا دے کہ جب کوئی انسان مجھے اپنا لے تو میں اس کے خون و رگ و پے میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا اجازت دی۔ اس نے کہا مجھے انویزیبل بنا دے۔ اللہ نے اجازت دی۔ اس نے کہا کہ ہر وہ شخص جو بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے مجھے اس لقمے میں شریک بنا دے۔ اللہ نے اجازت دی۔ بغیر بسم اللہ کے جو لقمہ ہے اس میں شیطان شریک ہے۔ اللہ نے اجازت دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے جب کوئی انسان مر رہا ہوگا میں اس وقت اس کے سامنے کھل کے سامنے، انویزیبل نہ رہوں، میں فزیکلی اپیئر ہو جاؤں اس کے سامنے۔ اللہ نے اجازت دی۔ اس نے کہا تو نے انسانوں کے لیے پانی بنایا ہے، میرے لیے بھی کوئی مشروب بنا جسے میں پیوں، میری پیاس بجھ جائے۔ اللہ نے اسے شراب دی۔ اس نے کہا کہ خدا مجھے کوئی ایسی چیز دے جس سے میں انسانوں کو گمراہ کر سکوں، مجھے کوئی ہتھیار چاہیے۔ تو اللہ نے اسے فاحشہ ہونا دیا، فحش دیا۔ پھر اس نے کہا تو نے حضرت آدم کو کتاب دی ہے، مجھے بھی کتاب دے جس سے میں اپنی ٹیچنگز کو پھیلاؤں۔ اللہ نے اسے جادو دیا۔ تو یہ جتنی بھی نگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اس سے آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ پوچھیں کیوں؟ اللہ کا مقابلہ ہے شیطان سے، کون جیتے گا؟ تو پھر آپ جادو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی مقابلہ ہے ویسے؟ ہے شیطان ورسز اللہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں جادو مادو کی باتیں ہونے لگے، وہ بالکل بے خوف و خطر ہو جائیں،
کیونکہ جو اللہ کی طاقت و قدرت ہے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی اور طاقت و قدرت کے ساتھ۔ لہٰذا جو ہمارے ہاں خود کو محفوظ بچانے کے لیے جو چیز ہے سراسر پروٹیکشن کے لیے، اسے ہم تعویذ یا رقیہ کہتے ہیں، جن میں سے ایک حرز امام جواد ہے، اور جس کی مثال اللہ نے خود دکھائی بھی ہے۔ شعیب ابی طالب آپ جانتے ہیں رسول خدا سے سوشل بائیکاٹ کیا مکے والوں نے، اور کہا کہ کسی طرح کی بھی ڈیل، چاہے وہ بزنس ہو یا کسی اور میٹر کو لے کر، کوئی بھی واک آف لائف کا انسان نبی خدا سے کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ صریحاً سوشل بائیکاٹ ایک دم۔ اور پھر اس بات کو کہ کوئی رسول سے، نبی خدا سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا، اس کے لیے ایک اگریمنٹ لکھا گیا شعیب ابی طالب سے پہلے، اور وہ اگریمنٹ جب لکھا گیا تو نبی خدا نے اپنا ورژن لکھا، اور جو بت پرست سے انہوں نے اپنا ورژن لکھا اور اسے خانہ کعبہ پر ہینگ کر دیا، ٹنگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے دکھایا کہ کلام الہی لکھا ہوا ہو نا، ایک جگہ لکھا پڑا ہو، تو وہ بھی اپنے اندر کتنی خیر اور برکات کو رکھتا ہے۔ اس اگریمنٹ سے سب کچھ دیمک نے کھا لیا سوائے اللہ کے نام کے اور نبی کے نام کے۔ کس کے پاس تھا؟ کون اس کا کیئر ٹیکر تھا؟ مکے والے، بت پرست۔ اور انہوں نے اسی کو دیکھ کر سمجھ لیا یہ جو ہوا ہے نا، ہمارے سیف گارڈ کرنے کے باوجود یقیناً یہ محمد نبوی کی کوئی طاقت ہے جس کو ہم میں سے کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا، ٹیک اوور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو لکھی ہوئی چیز ہے نا اس کی طاقت ہے، اپنی جگہ مسلم موجود ہے۔ اسی لیے حرز امام جواد، میرے مولا امام محمد جواد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجان اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ چاہے شرق اور غرب کی ساری فوجیں، آرمی تمہارے خلاف آ جائیں، چاہے ان کے ساتھ جن شامل ہو جائیں اور ان کو شیاطین بھی جوائن کر لیں، تمہارے پاس اگر یہ حرز ہوگا تو تم کامیاب ہوگے۔ فرمایا یہ 9 چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے حرز امام جواد فار شور۔ فرمایا کہ یہ 9 چیزوں سے انسان کی حفاظت رکھتا ہے۔ پہلی فرمایا یہ دفع بلا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بلا مصیبت آن گرے یہ حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا یہ دفع شر ہے، جس میں نظر بد بھی آتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی شر تمہارے قریب آئے تو حرز امام جواد اس سے بچاتا ہے۔ فرمایا شر شیطان سے بچاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان کے پاس جب یہ حرز موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر فرمایا یہ شر جن سے بچاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جن جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں اور ایک برے ہوتے ہیں۔ تو جو برے جن ہیں یہ ان کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ 5ویں چیز فرمایا یہ ہر بیماری اور محتاجی کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ پھر ہر ضرر و ہر نقصان جو مالی لحاظ سے ہے، جو کاروباری لحاظ سے ہے، جو خیانت کے اعتبار سے ہے، یہ اس سے بھی بچاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل خیانت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یہ اس سے محفوظ رکھتا ہے، یہ شر دشمن سے محفوظ رکھتا ہے، یہ ہر خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خود ہی خطرے کی جانب جا رہا ہوتا ہے، اگر حرز امام جواد پہنا ہوا ہو یا انسان کے ساتھ ہو تو یہ اس سے بھی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 9th چیز جس سے ڈیفینیٹلی حرز امام جواد حفاظت کرتا ہے، فرمایا وہ طلسم، سحر یا جادو ہے۔ یہ یقیناً ایسی چیزیں ہیں جس سے حرز امام جواد انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حرز کو پہننے کا ایک خاص طریقہ ہے نا۔ یہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے کہ کاپی کرتے جاؤ اس کو نا، بہتر ہے کہ اسے ہرن کی سکن کے اوپر لکھا جائے، اس کی جو کھال ہے اس کے اوپر لکھا جائے، بہتر ہے کہ اسے زعفران کے پانی سے لکھا جائے، بہتر ہے کہ اس کو لکھتے ہوئے لکھنے والا رو بقبلہ باوضو بیٹھا ہوا ہو، اور تمام اذکار جو اس کے اندر بتائے گئے ہیں ان سب کو جیسا ہے ویسے ہی تحریر کیا جائے، اور پھر اس کو واٹر پروف کر کے کسی، ویسے تو جو روایات میں ملتا ہے کسی تانبے یا چاندی کے اندر لپیٹ دیا جائے، جس کا مقصد
اس کی زینت نہیں ہے، اسے خوبصورت بنانا نہیں ہے، یہ ہے کہ اس تک پانی نہ جائے، کیونکہ یہ ہرن کی سکن کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر پانی جائے گا تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کو محفوظ، ذکر کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا ایک ادب ہے اور اس ادب کے مطابق اس کو رکھا جائے۔ ایک سوال جو بہت آتا ہے کہ ہمیں تو انگوٹھی دے دی جاتی ہے کہ اس کے اندر حرز امام جواد ہے، تو آپ اس کے اوپر اعتبار کریں، مومن سے اچھی امید رکھیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ حرز امام جواد ہے تو یقیناً اس کے اندر حرز امام جواد ہی ہوگا۔ لہٰذا جو کچھ مصیبتیں بری نظر سے ہم تک آتی ہیں، وہ اتنی بڑی مصیبت ایک بندے کی دوسرے بندے پر نہیں ہوتی کہ انسان کو اللہ بچا نہ سکے، اللہ حفاظت نہ دے سکے۔ ہم اگر اپنے آپ کو خدا کے حضور، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا کے شر سے بچنے کا ایک راستہ دکھایا، وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ اللہ پر توکل کرنے والے بھرپور توکل کرتے ہیں۔ یہ ایام جو میں اور آپ گزار رہے ہیں ایام توکل ہے نا، 9 محرم آ گئی، ہر روز ہم نے کوشش یہ کی کہ امام کی ذات کے اندر، ایک تنہا وجود کے اندر جو میرے اور آپ کے لیے میسج ہے اس کو ہم لے سکیں، اور ایز این انڈیویژول اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہوئے خدا کرے کہ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنی کمیونٹی کی اور اس دنیا کی ایک بہتری کا باعث بن سکیں۔ جب 9 محرم کی بات آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ کربلا کی ساری جتنی بھی رونقیں ہیں نا انہیں اپنے اندر سمیٹ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی پچھلے سال جن افراد کے ساتھ اس فرش پر بیٹھا تھا اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ ہم نے پچھلے سال عاشورہ منایا اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ 9 محرم جہاں مصائب اہل البیت کو یاد کرنے کا دن ہے، وہاں اس بات کو بھی یاد کر لیجئے کہ خدا نے یہ توفیق ہر ایک کے حصے میں نہیں رکھی، اور جس کے حصے میں رکھی ہے وہ شکر گزار رہے۔ کاش کربلا مجاہدوں کی ہی بات ہوتی، کاش کربلا کا لشکر ایسا ہوتا کہ لاکھوں کے سامنے لاکھوں، ہزاروں کے سامنے ہزاروں، پہلوانوں کے سامنے شہسوار آتے۔ لیکن کربلا انسانیت کی بدترین مثالیں بھی دکھاتا ہے۔ ایک جانب پہلوان ہیں اور دوسری جانب اون و محمد جیسے بچے ہیں۔ ایک جانب کھا پی کر پیاس بجھا کر آئے ہوئے لوگ ہیں تو دوسری جانب 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا یتیم امام حسن ہے۔ کاش یہیں پر کربلا ٹھہر جاتی، لیکن دنیا کی ہر تہذیب، ہر مکتب، ہر مذہب خاموش ہو جاتا ہے جب کربلا یہ بتاتی ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کے لشکر کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو مار دیا گیا۔ روایت ہے جب تمام جانثار اہل البیت، اولاد امیر المؤمنین، اولاد امام حسن و حسین بھی قربان ہو گئے تو سید الشہداء سر محاذ تشریف لائے، فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، گنج شہیداں کی جانب رخ کر کے مولا نے اپنے شہیدوں کو پکارا، اے میرے شیروں، اے میرے شہسواروں، تم تو کہتے تھے مجھ پر 70 جانیں وار دو گے، آج تمہارا آقا تنہا کھڑا ہے، کیا میری نصرت کے لیے نہیں آؤ گے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے آخری صدا لگائی، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیثنا یغیثنا لوجہ اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری فریاد رسی کرنے والا؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو روایت کہتی ہے کہ خیمہ جناب ام رباب سے جناب علی اصغر کے رونے کی آواز آئی۔ مولا خیمہ ام رباب میں تشریف لے گئے،
جناب علی اصغر کی زیارت کی، پیار کیا۔ جناب ام رباب نے فرمایا مولا اگر مرنے جا ہی رہے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو، اس بچے کو چند بوند پانی کے پلا دیجئے، میرا سینہ خشک ہو گیا، 3 دن سے یہ 6 مہینے کا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ کریم ابن کریم نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، دھوپ سے بچانے کے لیے اپنی ابا کے سائے میں جناب علی اصغر کو چھپا لیا۔ لشکر اعداء کے سامنے حسین آ کر کھڑے ہوئے اور مولا نے فرمایا ان لن تنحمونی، اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آتا، ارحموا ھذا الطفل، اس بچے پر رحم کرو۔ اور آپ نے جناب علی اصغر کو اپنی جگہ سے بلند کیا، دونوں ہاتھوں پر اونچا کیا۔ روایت ہے کہ آپ نے جناب علی اصغر سے فرمایا اے میرے فرزند آپ بھی حجت تمام کیجئے۔ حمید بن مسلم لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جناب علی اصغر نے اپنے منہ سے زبان نکالی شدت پیاس کی وجہ سے، اور وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے جب مچھلی پانی سے نکال دی جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے تو جیسے مری ہوئی مچھلی پڑی ہوتی ہے، ویسے ہی حسین کے ہاتھوں میں ان کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر لشکر یزید کا ایک شخص بھی نہ ٹھہر سکا، اولاد والے رخ موڑ موڑ کر رونے لگے۔ عمر ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ اس کے لشکر کے لوگوں کے دل بدل رہے ہیں تو اس نے حرملہ سے کہا کہ حسین کی بات کو یہیں ختم کر دے۔ لہٰذا حرملہ، جب جناب مختار ثقفی نے حرملہ کو گرفتار کیا نا تو اس سے پوچھا کہا کیسے تیر چلائے۔ حرملہ خود جناب مختار کو شہادت جناب علی اصغر کا حصہ بتاتے ہوئے کہتا ہے جب میں نے دیکھا حسین کی آغوش میں علی اصغر ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں، مجھے کہا گیا کہ کسی طرح حسین کی بات کو تمام کر دے۔ دیکھنے کو وہ 6 مہینے کا بچہ تھا، لیکن میں جانتا تھا میرا نشانہ آغوش امام حسین ہے، لہٰذا میرے پاس نشانہ خطا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے پاس ایک تیر ایسا تھا جو پرندے کو مارنے کا ہے، اس سے بڑا تیر ایسا تھا جو ہرن جیسے جانور کو مارنے کے لیے، اس سے بڑا تیر 3 نوکوں والا تھا جو گھوڑے کے شکار کے لیے ہے۔ کہتا ہے میں نے وہ سے شعبہ تیر اٹھایا جس تیر کا وزن علی اصغر کے بدن کے وزن سے بھی زیادہ سنگین تھا۔ میں نے حسین کی آغوش کو نشانہ بنایا اور میں نے علی اصغر کے حلقوم کا نشانہ لیا، وہ سے شعبہ تیر گیا علی اصغر کی گردن میں جا کر ایسا پیوست ہوا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان تک جناب علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ اولاد والوں سنو، اور بالخصوص میں دیکھ رہی ہوں یہاں ایسی مائیں بیٹھی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آپ کے بچوں کی جوانیاں دکھائے، اللہ اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے جب آغوش میں علی اصغر کے ذبح کو دیکھا تو آپ نے خون علی اصغر کو اپنے ایک ہاتھ میں لیا، آسمان کی جانب بلند کرنا چاہا۔ آسمان نے کہا یہ خون ہماری جانب نہ پھینکنا، کبھی بارش نہ ہوگی۔ زمین پر گرانا چاہا، زمین نے فریاد کی اور کہا ہے حسین یہ خون ناحق اگر زمین پر گرا تو کبھی سبزہ نہ اگے گا۔ اللہ اللہ، جو خون نہ آسمان کو قبول نہ زمین کو قبول، میرے مظلوم آقا نے اپنے چہرے پر مل لیا۔ اور پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے میرے مولا نے جناب علی اصغر کی گردن میں سے وہ تیر نکالا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جناب علی اصغر کی گردن میں سے وہ تیر نکالا۔ میں کہوں گی میرے مظلوم آقا، بس عزاداروں کا ایک سوال ہے، جناب علی اکبر کے سینے میں سے برچھی کا پھل نکالنا دشوار تھا یا پھر جناب علی اصغر کی گردن میں سے شعبہ تیر؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے۔ ہائے میرا اکبر جوان تھا، اس کی ہڈیاں مضبوط تھیں،
وہ مجاہد تھا، وہ جنگ لڑنے گیا تھا، لیکن ہائے میرا 6 مہینے کا معصوم علی اصغر جس کی ہڈیاں نازک ہیں، جو پانی کا سوال کرنے آیا تھا، اس کی گردن میں سے تیر نکالنا اور ہے، اور ایک مجاہد کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا اور ہے۔ روایت کہتی ہے کل 10 محرم آپ یہ اعمال کریں گے۔ حسین سرزمین کربلا میں کبھی بے بس نہ ہوئے، لیکن جب آغوش میں علی اصغر آئے نا تو حسین ایسے بے بس ہوئے کہ 7 دفعہ خیمہ ام رباب کے سامنے گئے کہ ماں کو بچے کا آخری دفعہ چہرہ دکھا دوں، لیکن جب چہرہ علی اصغر دیکھا تو پیچھے ہٹ جاتے، انا للہ پڑھتے ہوئے آگے جاتے، رضن بقضاء ہی پڑھتے ہوئے پیچھے آتے۔ اللہ جانے اور میرا مولا جانے صبر کی کیا منزل تھی۔ اپنی آغوش میں چھپا کر حسین پشت خیمہ علی اصغر کو لے آئے۔ روایت کہتی ہے ذوالفقار سے حسین نے قبر کھودنی شروع کی، قبر کھودتے رہے، میں ماں ہوں، میرا دل کہتا ہے میرے مولا نے اس وقت تک قبر کھودی ہوگی جب تک ذرا ٹھنڈی ریت نہ آ گئی ہو، جب تک ذرا ٹھنڈی یقیناً 3 دن کے پیاسے ششماں کو تپتی ہوئی ریت میں سلایا نہ ہوگا۔ حسین نے علی اصغر کو اس ننھی سی قبر میں ڈالا۔ اللہ جانے میرا امام حسین جانے اس چہرہ نازنین پر خاک کیسے ڈالی۔ خیمہ ام رباب میں تشریف لائے، جناب ام رباب نے پوچھا اے میرے آقا چہرے پر یہ خون کیسا؟ آپ نے جناب علی اصغر کے مصائب بیان کیے۔ جناب ام رباب نے جب جناب علی اصغر کے مصائب سنے تو ایک جملہ کہا، فرمایا اے علی اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ جانتے ہیں نہر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ جیسے جانور کی گردن کاٹنا مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کی گردن پر چھری نہیں چلائی جاتی، نیزہ مارا جاتا ہے۔ ام رباب نے بس اتنا کہا اے میرے علی اصغر کہاں تیرا گلا، کہاں اونٹ کی گردن، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔